حکم جاری کیا حب عثمان کو، چلو یوں لفظ آسان، محبت حضرت عثمان کو میرے نبی سے بھی ہے، محبت عثمان کو میرے نبی کی مسجد نبوی سے ہے، محبت عثمان کو منبر سے ہے، محبت عثمان کو مصلی سے ہے، محبت عثمان کو مدینے۔ آئیے جب یہ محاصرہ ہونے لگا، تاریخ زور پکڑنے لگی، لوگ مخالف ہونے لگے، حضرت عثمان کے محل کو، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دو بیٹے، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین، آپ نے فرمایا او میرے پھولو، او میرے جگرو، جی ابا جی میں علی تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اس دروازے پہ کھڑے ہو جانا ہے، تلوار اٹھا کے کوئی بندہ عثمان کے پاس جانے نہ پائے، اپنی جان تو دے دینی ہے لیکن عثمان کے قریب کسی کو جانے۔ حضرت حسنین کریمین تلوار نیام سے نکال کے آئے پہرے دار بن گئے۔ گونج جانی چاہیے جس چچا کا پہرا بھتیجے حسن و حسین دے، وہاں لڑائیاں کیسی، وہاں بنو امیہ سے اختلاف کیسا، بڑے بڑے عقدے ایک ایک جملے میں حل ہو رہے ہیں۔ دنیا والوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے آئے ہیں، مشکیدیں بھر کے آئے ہیں، ظالموں نے دیکھا علی آئے ہیں، انہوں نے نیزے مارے، پانی گر گیا، لیکن علی نے وفا کی، تل کے کل لوگ کوئی بات نہ کرے، آئیے حیران ہو جائیں گے، بلکہ دلیل سے بات کروں، کتابوں میں تمام لوگوں نے لکھا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی اپنی چادر اتارتے ہیں، پگڑی اتارتے ہیں، زور سے اندر ڈالتے ہیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ علی عثمان کو پانی دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آئیے علی عثمان بھائی بھائی، علی معاویہ بھائی، حسن و حسین و معاویہ بھائی بھائی ہے۔ توجہ میری طرف، آخر کار وہ دن آیا، کتنے دن ہو گئے، 1 2 3 نہیں 40 دن ہونے لگے ہیں، حضرت عثمان تک پانی کی بوند نہیں پہنچی۔ اس دن حضرت عثمان نے خطبہ دیا، پوچھنے لگے ہیں بتایا جائے یہ مسجد نبوی جس کی وسعت کی ضرورت تھی، سب سے پہلے اس مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دینے والے سہل و سہیل سے ابو بکر صدیق ہے۔ بعد میں جب میرے نبی نے اعلان کیا تھا تنگ ہو گئی مسجد، وسیع ہونی چاہیے، تو اس مسجد نبوی کو جگہ خرید کر دینے والی جس شخصیت کا نام ہے اس کا نام بولے، سارے بولے عثمان ہے۔ مجھے وقت دیں گے تھوڑا سا آگے، اب 2 تو نہیں چلیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے سونے بھائی، مولانا جاوید رحمانی صاحب نے کہا 2 بجے تک، اچھا جیسے کہیں ختم کر دوں، بس کر دوں، ابھی تو باقی ہے، شہادت سناتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش عطا فرما۔ میں رحیم یار خان سے آیا، میں نے کہا ادھر سردی استقبال کرے گی، آگے گیا تو گرمی استقبال کر رہی ہے۔ گرمی نے کہا تم آؤ ہم تجھ سے پہلے کھڑے۔ اللہ اکبر، یہ کچھ گرمی نہیں ہے، ہائے اللہ ہمیں اس گرمی سے محفوظ فرمائے۔ زور سے کہے، حضرت عثمان خطبہ دینے لگے، آج مجھے اس منبر پہ نہیں آنے دیا جا رہا جس منبر پہ بلا کے میرے نبی نے اعلان کیا تھا تبوک کی جنگ ہے،
اعلان کرنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، پھر اعلان کیا، پھر 100 اونٹوں کا اعلان، تیسری مرتبہ 100 اونٹ، چوتھی مرتبہ میرے نبی نے اعلان فرمایا حضرت عثمان 1000 دینار سونے کا، جس کا وزن 5.5 کلو بنتا ہے، لے آتے ہیں، میرے محبوب کی دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ سنیے گا من سے رالے ہو، ایمان تازہ ہو جائے گا، خدا کی قسم جھوم جائیں گے۔ جو ہی یہ دینار آئے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے محبوب اپنی منبر سے نیچے تشریف لے کے آ رہے ہیں اور یوں ان اشرفیوں دیناروں کو کھٹکھٹا رہے ہیں، جس کی آواز مسجد نبوی میں گونجنے لگی۔ زبان پہ جملے جاری ہیں، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آج عثمان پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا، میں یوں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، آج عثمان پہ اتنا اللہ راضی ہو گیا، اگر آج کے بعد عثمان کوئی غلطی کرے بھی صحیح تھی، اللہ لکھے گا کوئی نہیں بولے۔ یہ آواز پہلے ٹھیک تھی، اسی طرح رکھے جو پہلے تھی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ترجمہ میں محبت میں کرنے لگا ہوں، آج عثمان پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا، آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ لکھے گا کوئی۔ آج اسی عثمان کو آنے نہیں دیا جا رہا، آسا لے کے توڑ دیا گیا ہے، کھانا پانی کی بوند پہنچ نہیں رہی، ورنہ وہ کنواں خرید کر دینے والا عثمان تھا۔ دو باتیں آتی ہیں، ایک بات جو مجھے اچھی لگتی ہے وہی سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پانی ہے نہیں ہے، آج باری یہودیوں کی ہے، حضور نے فرمایا ہے کوئی کنواں خرید کر لے آئے۔ پوری پبلک میں کھڑے ہونے والی شخصیت جس کا نام عثمان ہے، گائے یہودیہ پانی چاہیے، تمہاری باری نہیں ہے، کہنے لگے پانی نہیں، کنواں لینے آیا ہوں، 300 اونٹ لوں گا۔ عثمان نے کہا تو خالی مانگا لے، غلے کے ساتھ بھر کے دیتا ہوں۔ توجہ میری طرف، حضرت عثمان کنواں خرید کر دے، اور نوجوانوں دیکھیے گا ایمان تازہ ہو جائے، کنواں خریدا، ڈول ڈالا، پانی بھرا، مشکیزے میں ڈالا، پیالے کٹورے میں ڈالا، حضور کی خدمت میں لائے۔ اللہ کے نبی پانی کا پیالہ لینے لگے، عثمان کی چیخیں نکل گئیں، فرمان نہیں اللہ کے محبوب آج دل کا تمنا ہے ہاتھ میرے ہوون ہونٹ محمد کریم، دل کا ارادہ سونا تنال پانی پلان چاہدا وا، ہاتھ عثمان کے ہیں، ہونٹ محمد رسول اللہ کے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، حضور نے فرمایا تل کا بتل کا یا عثمان، اس کا بدلہ میں محمد تمہیں دنیا میں نہیں دوں گا، قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر میں محمد کھڑا ہوں گا۔ آئے عثمان، جب تیری باری آئے گی، تیرا نمبر آئے گا، انہ دن ہاتھ محمد دے حسن تے ہونٹ تے
دنیا والوں دروازہ کھٹکائے، میرے محبوب گھر آئے ہیں، پوچھا حمیرہ عائشہ جی سونا گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز؟ فرمایا سونا کوئی نہیں، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، پھر پوچھا حمیرہ اور میری عائشہ کوئی انتظام؟ سونا کوئی نہیں۔ اسی دوران دروازہ کھٹکائے، اماں دروازے پہ جاتی ہیں، کون ہو؟ کہنے لگے عثمان ہوں۔ عثمان حال پوچھنے آیا ہوں۔ اماں فرماتی ہیں عثمان کیا حال پوچھتا ہے؟ 3 دن ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی، بتایا کیوں نہیں؟ اور گل نہیں کی تھی تے دوڑ پینے، لے آئے ہیں بکرا بھون کر، لے آئے ہیں گھیوں، لے آئے ہیں آٹا، خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے آئے، سنیے گا، لے آئے ہیں اور دے کے واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور پوچھا عائشہ کوئی انتظام؟ جی یا رسول اللہ ہو گیا ہے، یہ لے پلیٹ میں وہ گوشت لے آئی میری اماں، بہت ساری چیزیں لے آئی، کون دے کے گیا؟ فرمایا آپ کا یار عثمان، شاگرد عثمان۔ سنیے گا بڑی پیارے الفاظ ہیں۔ اماں فرماتی ہیں میں نے کہا میرے نبی کو بھوک زیادہ لگی ہے، ابھی تناول فرمائیں گے، لیکن نہیں، میرے نبی نے ہاتھ اگا بھی نہیں کیتا، دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جو ہی گئے دروازے کے سوراخ سے میں تکنے لگی، دیکھنے لگی، کیا سنتی ہوں؟ آسمان کی طرف میرے نبی کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے نبی کی زبان اطہر پر یہ جملے ہیں، اے میرا اللہ، اے میرا مولا، میرا اللہ، آج میں محمد عثمان پہ راضی ہو گیا ہوں، اے میرا اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو۔ اللہ، میرے پاس بہت باتیں سامنے آ رہی ہیں، آئیے شارٹ کٹ کرتے ہیں، شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ بس یہ جڑے جڑے جملے، آج وہ عثمان جو سب کے لیے کھانا پیش کرتا تھا، عثمان جو کنواں خرید کر جس نے دیا، عثمان جنہوں نے مسجد نبوی کی صحن کے لیے زمین وقف کی، وہ عثمان جس نے میدان جہاد میں اترنے سے پہلے کبھی گھوڑے دیے، کبھی اونٹ دیے، کبھی تلواریں دی، کبھی مال دیا، کبھی کیا دیا، کبھی کیا دیا۔ آج 40 دن ہونے لگے ہیں، پانی کا ایک قطرہ عثمان تک نہیں پہنچا۔ کسی نے پوچھا کسی سے، عثمان انسان ہے، بشر ہے، بھوک بھی لگتی ہوگی، پیاس بھی لگتی ہوگی، تو کیا کرتے ہیں؟ جواب آیا حضرت عثمان کو جب بھوک و پیاس لگتی قرآن مقدس کی تلاوت کی۔ پچھلی طرف سبائیوں نے حملہ کیا، روشن دان سے آئے، اس سے ایک دن پہلے رات کو سوئے ہوئے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، توجہ کرنا، دسترخوان بچھا جا رہا ہے، بچھانے والا کون؟ ابو بکر صدیق۔ فرمایا عثمان افطاری کل اکٹھی کریں گے محمد کی معیت میں، افطاری اکٹھے کریں گے۔ یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی، اپنی بیوی حضرت نائلہ سے فرمایا وہ پوشاک لائی جائے، وہ شلوار بھی لائی جائے، وہ جبہ بھی لایا جائے، کوئی شلوار اور جبہ اور وہ یعنی کرتا وہ دیا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری میں بیٹھے ہیں اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔
جالے سے ظالم اندر آیا، 3 بندے ہیں، انہوں نے آ کے حضرت عثمان پہ حملہ کیا اور زبان پہ قرآن کی تلاوت ہے، سامنے قرآن کھلا ہے۔ آج بھی ترکی کے اس عجائب گھر میں وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کا خون لگا ہوا ہے۔ توجہ میری طرف، حضرت عثمان کی زبان پہ یہی جملے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے بھائیو، میں کیوں نہ کہوں قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی فلانا میدان دے گا۔ اے مانسہرہ کے روشن ضمیرو، جب عثمان کی باری آئے گی، عثمان کا نمبر آئے گا، حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن، عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ 18 ذوالحج ہے، جمعے کا دن ہے، 35 ہجری ہے، حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ جنازے کے لیے رات کی تاریکی میں چند لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے، جنازے پہ پتھر مارے گئے، ایک بندہ بدبخت آیا، حضرت عثمان کے چہرے پہ ہاتھ مارتا ہے۔ علماء لکھتی ہیں اسی بندے کو کسی نے دیکھا بیت اللہ میں طواف کر رہا ہے،